हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। PMLN और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त एक वो इस पोजीशन में है कि मिल के शायद वो हुकूमत में तब्दीली की बात कर सकें, लेकिन एक दूसरे की तरफ उन्होंने अपनी बंदूकें कर रखी हैं। और PMLN ने कल सरप्राइज़ का वादा भी किया था, लेकिन वो आज आनी थी सरप्राइज़, दिन गुजर गया, सरप्राइज़ कोई भी ना आई। पहले भी PMLN जो है धमकियां देती रही है कि 4 दिन में ये हो जाएगा, 6 दिन में, 9 दिन में, लेकिन इस बार फिर लगता है कि वो जो जोश और वलवला PMLN के अंदर था पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के खिलाफ, वो कदरे ठंडा हो गया। और आज के चौधरी निसार साहब के जो जलसा था या प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उससे यही अंदाज़ा होता था कि वो दोबारा PTI को एंगेज कर रहे हैं। ऐसा क्यों? आइए शेख रोयल अजगर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साहब का ताल्लुक, उनसे बात करते हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैसल, आप खैरियत से हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ, आप बताइए। तो आपकी आवाज़ कम है बस कुछ। अच्छा, अब बेहतर आ रही है? अब ये ठीक है। अब अच्छा, आपकी आवाज़ मैं आपसे ये पूछ रहा था कि बड़ा वादा था मियां साहब का कि ये जो असेंबली का इजलास है उसके साथ बड़ा सरप्राइज मिलने की बातें हो रही थी कि कोई हतमी, एक बार फिर उम्मीद थी कि PMLN शायद कोई रिएक्शन दिखाए। नहीं लगता आपको? तो 1 सवा साल हो गया है, आप कहते हैं कि बस 9 तारीख को ये हो जाएगा, 4 को ये हो जाएगा, 10 दिन बाद ये हो जाएगा और हम यूं लॉन्ग मार्च कर देंगे, लेकिन आज तक हुआ नहीं। इस बार फिर आपने आज अपनी बंदूकों का रुख जो है वो PTI की तरफ कर दिया और लॉन्ग मार्च का ऑप्शन वो फिर खत्म हो गया। तो ऐसा क्यों है? नहीं, फैसल, मेरा अपना ख्याल है कि ये सब इख्तरा है। मेरा मेरा नहीं ख्याल कोई खत्मी तारीख दी हो या कोई खत्मी फैसला किया हो। अभी तक तो ऐसा नहीं था। हाँ, ये इस बात पे था, आज के इजलास की अगर आप बात कर रहे हैं, उसके गैर तो हमें पता नहीं था कि वो इजलास बुलाया, क्योंकि उसका एजेंडा कोई नहीं था। लेकिन उसके बाद एक ख्याल ये था कि शायद वो रेजोल्यूशन या कोई ऐसी करारदाद लाना चाहते हैं या कुछ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद फिर ये आया कि करारदाद भी नहीं है। वो उन्होंने ऐन वक्त पे वो टेबल की करारदाद, जिसका मेरे अपने ख्याल में, मेरे जो थोड़ी बहुत मुझ में अकल और शऊर है, उसमें तो मेरे ख्याल में उस करारदाद की जरूरत साहब, लेकिन वो करारदाद वगैरह तो अपनी जगह रही और उन्होंने शायद आप ही के डर से वो करारदाद जो है वो ऐसी मासूम सी करारदाद बना दी जो कि मेरी भी समझ से बालातर है। लेकिन जो इस वक्त कॉन्फ्रंटेशन की फिजा बनी हुई है, जो मुल्क के हालात हैं, और बड़े आराम से पहले वो आपकी फ्रेंडली अपोजिशन के चक्कर में 2-3 बरस काट गए, अब जो है उन्होंने आर्मी को, ISI को और जुडिशरी को एंगेज करके एक एंटरटेनमेंट लगाई हुई है। इस तमाम मामले में एक नए नए स्कैंडल तो बन गए, लेकिन हम सब भूल भाल गए कि हमारे पास रेलवे नहीं चलती और PI के जहाज नहीं उड़ते और पानी, बिजली, गैस का कोई आसरा नहीं है। हमारे यहाँ 3-3 महीने की गैस की लोड शेडिंग हो रही है, इंडस्ट्री को कह दिया गैस नहीं मिलेगी, डीजल कहाँ है, रोटी किधर है, चीनी किधर, सब बातें हम भूल भाल गए। और इस किस्म के ये जो एंटरटेनमेंट चैनल बने हुए हैं, ये जो एंटरटेनमेंट स्टेटमेंट्स बनी हुई हैं, उसमें बात खोई हुई है, तो उसमें तो फिर आपसे शिकायत हम करेंगे ना। नहीं, फैसल, ये उनकी खाम ख्याली है। ये जो बात कह रहे हैं ना, ये कतई तौर पे ना तो पेश जा सकते हैं ना ही इसको को भुला सकता है। ये बड़े सीरियस मसाइल हैं। इनको तो मेरे ख्याल में अगर आप एड्रेस नहीं करेंगे तो फिर आप एक गुनाह कबीरा करेंगे ना। उसको तो कम से कम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो इसमें मुतहम्मल नहीं हो सकती। हम तो फ्लोर ऑफ द हाउस इसको इशू को खड़ा करते रहेंगे। हाँ, एक बात जिस पे थोड़ा सा कंसर्न है वो ये है कि अगर आप ये कहते हैं, मैं वैसे मैं आपकी मतलब तो आपको तो इल्म नहीं होगा, काफी इल्म वाले इंसान है। उसमें ये था कि जब भी आप इनसे बात करेंगे तो ये आपको ये करेंगे कि भी आप चले जाइए, अगर आपको करप्शन में कोई है, कोई आपको कोई शक है तो आप अदालत में चले जाएं। अगर आप अदालत में जाएंगे तो फिर ये शोर में जाने शुरू कर देंगे, जमहूरियत को अब खतरा है। बस इस पे थोड़ा सा हमारा एक कंसर्न है कि जमहूरियत को चलना चाहिए, डिरेल नहीं होना चाहिए, किसी गैर जमहूरी तरीके पे इसको जाना चाहिए। क्योंकि ये मेरा अपना ख्याल है कि जल्दी शुरू कर दिया इन्होंने। अभी इनको शुरू करना चाहिए था मार्च के बाद, चूंकि ये खुद चाहते हैं कि ये मतलब इसको आपने सियासी शहादत कहते हैं या शहादी कत्लेआम कहते हैं, वो ये खुद करना चाहते हैं। और ये इसलिए करना चाहते हैं कि इनके तो पल्ले में कुछ नहीं है ना, पलड़े में तो कुछ भी नहीं है। शेख साहब, अगर मैं आपको आपकी इसी बात को दूसरे पहलू से देखूं तो एक ये भी तो बात बनती है ना कि अगर इस सिचुएशन में जिसमें कि पाकिस्तान चल रहा है, अगर कोई तब्दीली ना लाई गई तो फिर तो गैर आईनी क्या, गैर मेयारी किस्म की हरकत शुरू हो जाएंगी इस मुल्क के अंदर। नहीं, तो अगर आप मेरी बात सुनिए, अगर आप या कोई भी सिस्टम या इदारा इस हुकूमत को तूल देता है, अगर इसको तवालत मिलती है इस राज को,
تو ہم تو زیادہ سے زیادہ قریب جا رہے ہیں کہ شاید آرمی یا جوڈیشری کوئی ایکشن نہ لے، کہیں خدا نہ خواستہ عوام ایکشن نہ لے بیٹھے۔ دیکھیں میں فیصل، دیکھیں اب میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں، جیسے کہ پچھلے 4 سال سے یہ ہمارا انسٹنٹ تھا کہ ہم ایک تھوڑی بہت، یہ نہیں میں کہتا کلی 100% نہیں میں کہہ رہا، لیکن تھوڑی بہت ایک سیاست اصول کی کر رہے تھے، لیکن اب جب اس قسم کے حالات پیدا ہو گئے ہیں تو کل یہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی میٹنگ میں یہ طے کیا ہے کہ ہمیں ہر سیاسی جماعت کے ساتھ رابطہ کرنا ہے، حتیٰ کہ چاہے وہ ایم کیو ایم ہے، چاہے وہ کاف لیگ ہے، چاہے وہ اے این پی ہے، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، اور آج آپ نے اس کی تصویر دیکھ بھی لی ہوگی کہ آج کچھ سیاسی جماعتوں کے قابلین کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی، مشاورت بھی ہوئی۔ اب یہ معاملہ جو ہے، ہم نے تو آج بھی فلور آف دی ہاؤس کی بات کی ہے کہ خدا کے لیے اپنے ذرا اندر جھانک کے دیکھیے، جو معاملات باہر ہیں ان کو ذرا اس کا اوراق کیجیے اور یہاں پہ بیٹھ جائیے اور اس حکومت سے جان چھڑانے کی کوشش کیجیے۔ آج بھی ہم نے کہا جان چھڑانے کی کوشش کیسے کریں گے میاں صاحب؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ مستقبل قریب میں وہ مومنٹم گین کر سکیں گے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا؟ اس میں آپ کو تھوڑا سا بات بتاؤں، آج مجھے کچھ امید کی کرن نظر آئی ہے، کیونکہ ایم کیو ایم نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ وہ اداروں سے لڑائی کے حق میں نہیں ہے اور اس میں محاذرائی میں ہم ان کے ساتھ نہیں دیں گے، اور کاف لیگ کا بھی کوئی اسٹینڈ اس طرح کا تھا۔ اور اگر آپ دیکھیے دو جماعتیں اگر یہ بات سوچ لیں کہ اس سے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے، عوام کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے، تو یہ تو میٹر آف ڈیز، ہم تو کسی وقت آپ کی عددی تعداد تو پوری ہو جاتی ہے نا، پھر تو آپ ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لا سکتے ہیں، بشرطے کہ ان کو ملک کا اور ملک کے عوام کا کچھ آ جائے ذہن میں۔ اوکے، این آر او کے معاملے میں میں اب آنا چاہوں گا، یہ جو نیب ایک دم سے ایکٹیویٹ کر دی گئی ہے، تو یہ بھی کیا آنکھوں میں دھول جھونکنے کا سلسلہ ہے گورنمنٹ کا، یا واقعی شاید خیال آ گیا ان کو کہ وہ جو خیال نہیں آ گیا؟ میرے خیال میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا کیٹیگوریکلی ان کو ایک حکم نامہ جاری کیا کہ اگر انہوں نے نہ کیا تو پھر وہ اپنے اختیارات کو استعمال کریں گے۔ تو وہاں پہ بھی تو ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کا تعلق جوڈیشری سے ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری جو ہے، سپریم جوڈیشری کہاں تک جا سکتی ہے، کس حد تک جا سکتی ہے۔ تو مقصد سے یہ ہے کہ 16 تاریخ کا جو پریشر ہے اس کو ریلیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن میرے خیال میں کہ این آر او چھوٹے چھوٹے لوگوں کو طلب کر کے یا ان کو نوٹسز کرنے میں معاملہ نہیں چلے گا۔ اصل معاملہ تو سوئس گورنمنٹ کا خط لکھنے کا نا جی، اگر وہ اس کو نہیں کیا جاتا تو پھر تو میرے خیال میں معاملہ کہیں نہ کہیں جا کے پھر اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا۔ اچھا جی صاحب، آپ سیاستدان ہیں، میرا کبھی سیاست سے تعلق نہیں رہا، میں آپ کو چاہوں گا کہ ذرا سا مجھے آپ یہ کیسے کہتے ہیں آپ کا سیاست تعلق نہیں ہے؟ آپ خاصی اچھی سیاست کر لیتے ہیں۔ چلیے، لیکن اس قسم کی نہیں جس قسم کی آپ لوگ کرتے رہے۔ نہیں، آپ نے تو ویسے ہی ہمارا چہرہ ذرا کچھ خوفناک کر کے دکھا دیا نا عوام کو۔ نہیں، آپ اتنا برا بھی نہیں ہے۔ اچھا چلیے، میں آپ سے چاہوں گا کہ یہ بات مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کریں۔ یہ جو سوئس اکاؤنٹس کا لیٹر ہے، یہ تمام قانونی ماہرین کہہ چکے ہیں، ہر کوئی سیاستدان کہتا ہے اس کو لکھنے نہ لکھنے سے فرق کوئی نہیں پڑتا، اگر ایک چٹھی لکھ دیں گے وہ وہاں سے جواب آ جائے گا، جو کہ پہلے کہہ چکے ہیں سوئٹزرلینڈ والے کہ پہلے اپنے ملک میں ٹرائی کر لو، وہاں جب فیصلہ ہو جائے تو ہمارے پاس لے آنا، چند ماہ میں اسٹیچوٹ آف لمیٹیشنز بھی لگ جائے گی اور کیس ختم ہو جائے گا۔ نہیں، اس میں تھوڑا سا آپ اس کو تبدیل کر لیں تھوڑا سا، اس لیے کہ جب گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ خط لکھا جائے گا تو پھر اس میں ان کی اپلیکیشن آئے گی کہ وہ اس کو پروو کریں گے۔ جیسے سوئس اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ جی اب آپ نے ہمیں روک دیا ہے، اب پہلے اپنے پاس ٹرائی کر کے لائیے، اگر وہاں گلٹی ہو جائے تو ہم حاضر خدمت ہیں۔ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ اس میں تو پھر کہنا پڑے گا نا کہ ہماری جب آپ خط لکھیں گے تو پھر اس میں یہ آپ کو انڈوز کرنا پڑے گا سپریم کورٹ کا حکم نامہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ حکم نامہ جاری کیا کہ آپ اس کیس کو دوبارہ ری اوپن کریں اور اس کو ٹرائل کریں۔ ہاں تو لیکن اس پہ آگے لیگل اپلیکیشن تو ان پہ آ جائے گی نا جی پھر۔ نہیں، وہ کیونکہ جو سوئس اٹارنی جنرل کہہ چکے ہیں کہ ایسی آبلیگیشن ہم پہ کوئی نہیں آئے گی، اور کیا آپ کے کہنے پہ ہم اپنے پریزیڈنٹ کو ٹرائی کریں گے؟ وہ کہتے ہیں ہم آپ خود ٹرائی کر کے لائیے۔ آپ کے اٹارنی جنرل کہہ چکے ہیں یا سوئس گورنمنٹ؟ سوئس کہہ چکے ہیں جی، سوئس اٹارنی جنرل کہہ چکے ہیں۔ نہیں، وہ تو انڈر ٹرائل تھا، وہ تو آپ کی گورنمنٹ نے ان کو خط لکھا تھا۔ جی، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نہیں کھولیں گے، اب اپنے پاس ٹرائی کر کے لاؤ۔ میرا سوال شیخ صاحب یہ ہے کہ ٹرائل تو ہو گیا۔ نہیں سر، وہ تو انویسٹیگیشن کا آرڈر ہے، پاکستان نے ایک آرڈر کر دیا، لیکن سر گلٹی کا ورڈکٹ نہیں ہے۔ کرائم دیکھیں فیصل، کرائم کمٹ کہاں ہوا ہے؟
اب بات یہ دیکھیں نا، اب سوچنے کی کوشش کریں اچھا کہ تو کرائم جو ہے سوئس تو میں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس چٹھی کے لکھنے میں ان کو خطرہ ہے اس لیے نہیں لکھ جی رہے؟ اسی لیے تو لکھا نہیں جا رہا، اسی لیے تو کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے میری لاش سے گزر کے جائے گا، کوئی کہتا ہے جی میرے ہوتے ہوئے نہیں لکھا جائے گا، جب کوئی اور آئے گا لکھ لے، تو اسی لیے کہہ رہے ہیں نا وہ، ورنہ تو مرم اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی آنچ نہیں آتی، تو انہوں نے تو ابھی تک 10 خط لکھ دینے تھے۔ لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ مرحومہ کی خبر کا ہم ٹرائل نہیں کریں گے۔ نہیں، محترمہ کا اس کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے، محترمہ کا تعلق اس لیے نہیں ہے کہ محترمہ کی جو بل تھی اس کے حساب سے تو سارے ایسٹس اور لائبلٹیز اور سارا کچھ تو آپ کے پاس آ گیا، اب محترمہ کا اس کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے، یہ مطلب جذباتی کیا جا سکتا ہے اپنے ووٹرز کو۔ اوکے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی جذبات کی سیاست دوبارہ شروع کر دے گی؟ میں تو عرض کر رہا ہوں کہ میرا خیال یہ تھا کہ بڑے آرام سے یہ اکتوبر یہ فیبرری نکالیں گے اور مارچ کے الیکشن کے بعد یہ شروع کریں گے، اور پھر ان کی میکسیمم کوشش یہ ہوگی کہ ان کو کسی نہ کسی طرح شہادت ہی پھانسی کا پھندہ مل جائے۔ اور آپ یہاں تک جانے دیں گے معاملے کو فروری مارچ تک؟ میں تو نہیں جانے دوں گا، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اب انہوں نے اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنے معاملات کو اتنا خراب کر دیا ہے کہ شاید اب پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور باقی ادارے بھی سوچ رہے ہیں کہ ان سے اب جان چھوٹ ہی جائے تو بہتر ہے۔ شیخ صاحب بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ۔ آپ نے فرمایا کہ سیاسی جماعتیں اور ادارے ایسا سوچ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کی عوام بھی سخت تنگی سے اور تکلیف سے گزر رہی ہے، اور سیاسی جماعتوں کو، تمام لیڈران کو یہ سمجھنا چاہیے، جیسا میں پہلے بھی عرض کی، کہ اگر انہوں نے کوئی قیادت ایسی نہ دکھائی جس میں تبدیلی کی بات ہو، تو عوام میں بے چینی بڑھ رہی ہے۔ بہرحال اور بات کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا وقفہ لیجیے۔